نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمدللہ طویل زمانے کے بعد الحمدللہ دوبارہ سے کلاس کا آغاز کر رہے ہیں۔ 19واں پارہ ہے سورۃ الفرقان۔ وقال الذین، واو اور قولا کہا، الذین انہوں نے جو، لا یرجون جو امید نہیں رکھتے، توقع نہیں رکھتے، رجا یرجو یہ باب نصر ینصر ہے، را جیم واو اس کا مادہ ہے، رجاء و رجو مصدر ہیں، امید کرنا، امید رکھنا۔ رجا کہتے ہیں کسی پسندیدہ چیز کی امید رکھنا۔ لقاءنا ہماری ملاقات، لولا کیوں نہیں، انزلا اتارے گئے، انزل ینزل انزال یہ باب افعال ہے اور انزلا مجہول ہے، فعل ماضی مجہول، علینا ہم پر، الملائکۃ فرشتے، او یا نرا ہم دیکھتے، ربنا اپنے رب کو، لقد البتہ بے شک، استکبروا انہوں نے تکبر کیا، یہ باب استفعال ہے، استکبار، استکبر یستکبر، استفعال باب استفعال ہے، اور استقبال اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، بڑا شمار کرنا۔ استکبر استکبرا استکبرو انہوں نے تکبر کیا، جمع مذکر غائب، فعل ماضی معروف۔ فی انفسہم اپنے نفسوں میں، وعتوا اور انہوں نے سرکشی کی، عتوٌ اس کا مصدر ہے، عطا یعطو سے، عتوا ان سب نے سرکشی کی، عتوًا کبیرا سرکشی بڑی۔ یوم جس دن، یرونا وہ دیکھیں گے، الملائکۃ فرشتوں کو، لا بشرا کوئی خوشخبری نہیں، یومئذ اس دن، للمجرمین گنہگاروں کے لیے، مجرمین کے لیے، ویقولون اور وہ کہیں گے، حجرن آڑ ہے، محجورا اب اس میں مفعول کے وزن پہ جتنے بھی الفاظ آئیں گے مفعول کے وزن پہ تو وہ اس میں مفعول ہوں گے، محجور مفعول، روکی ہوئی، ہجر۔ اب اس لفظ کو دیکھیں کیسی خوبصورت عربی زبان ہے، کتنی سائنٹیفک ہے کہ الحجر کہتے ہیں سخت پتھر کو، اور الحجر و تحجیر کہتے ہیں کسی جگہ پتھروں سے احاطہ کرنا، جس جگہ کے ارد گرد پتھروں سے احاطہ کیا گیا ہو اسے حجر کہتے ہیں۔ حتیم کعبہ کو اور سمود کے علاقے کو، دیار سمود کو حجرن کہا گیا ہے۔ حتیم ہجر، حتیم کو کہا جاتا ہے کہ طواف سے روک دیا گیا۔ ہجر حفاظت، ہجر کا مطلب حفاظت ہے، روکنا ہے۔ عقل بھی ہجر ہے کیونکہ وہ انسان کو نفسانی بے اعتدالیوں سے روکتی ہے۔ ہجر حرام چیز کو بھی کہتے ہیں کہ اس کا کھانا ممنوع ہے، اس سے روک دیا گیا، کہ وقالوا هذه انعام وحرث ہجر۔ زمانہ جاہلیت میں کسی کو خوف، بے بسی، بے چارگی کا احساس ہوتا تو وہ دشمن سے کہتا، حجرم مہجورا ہم تمہاری پناہ چاہتے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر دشمن کچھ نہ کہتا۔ اس کا مطلب ہے حجرم مہجورا کہ ہائے بچاؤ۔ دو چیزوں کے درمیان مضبوط آڑ کو بھی ہجر کہا جاتا ہے۔ وقدمنا قادمہ یقدم یہ باب سامع یسمع ہے، اور جمع متکلم، فعل ماضی معروف۔ قدمنا قدم کہتے ہیں آگے بڑھنا، قدمنا ہم بڑھیں گے،
इला तरफ मा जो आमिलू उन्होंने अमल किए, आमिला या अमालू ये भी बाब सामिया यस्माऊ है। मिन आमलिन अमल में से, फस जअलना हम कर देंगे, हमने कर दिया। जअला यजअलू ये बाब फातहा यफ्ताहू जमा मुतकल्लिम है। हु उसको, हबाअन गुबार को कहते हैं, मंसूरा उड़ाया हुआ, बखेरा हुआ, बिखरा हुआ। नून थारा इसका रूट है नसर, ये इसमें मफ़ऊल है, मंसूर मफ़ऊल। शेर कहते हैं मुनज़्ज़म कलाम को और उसका ऑपोजिट नसर है। नसर गैर मंजूम को कहते हैं और नसर दस्तरखान से झड़कर जो चीज़ नीचे गिर जाए उसको भी नसर कहा जाता है। हबा उन वो बारीक ज़रे जो सोराख से घर के अंदर दाखिल होने वाली सूरज की किरण में महसूस होते हैं उसको हबाअन कहते हैं। अस्हाबुल जन्नती जन्नत वाले यौमइज़िन उस दिन खैरुन बेहतर होंगे, मुस्तक़र्रा ठिकाने के लिहाज से। ये इसमें ज़र्फ़ है, ठिकाना रहने की जगह। व अहसन और सबसे अच्छे, सबसे हसीन, ये अफ़अलुत तफ़ज़ील सुपरलेटिव डिग्री, अहसन सबसे हसीन। मक़ीला ये इसमें ज़र्फ़ मकान और ज़मान है। मक़ील दोपहर गुजारने की जगह, ख़ौबगाह। व यौमा और जिस दिन तशक्क़क़ फट जाएगा, अस्समाउ आसमान, बिलग़मामी बादलों के साथ। इसका वाहिद गमामा है, गमाम इसकी जमा है, बादलों को कहते हैं। वनुज़्ज़िला और नाजिल किए जाएंगे, अल मलाइकतु फरिश्ते। नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु तंज़ील ये बाब तफ़ईल है। तंज़ीला आगे आ गया तफ़ईल। नाजिल किया जाना। अल मुल्कु बादशाहत, यौमइज़ि उस दिन, अल हक्कु हक होगी, लिर्रहमान रहमान के लिए, वकाना और होगा, यौमन वो दिन, अलल काफिरीन काफरों पे, असीरा भारी दुश्वार, हार्श। यसीरा आसानी को कहते हैं, असीरा मुश्किल को, भारी को, दुश्वार को। यसीरा की जिद असीरा। व यौमा और जिस दिन, याअद्दु अद्दा याअद्दु सामिया यस्माउ। ऐन तौद दौद इसका रूट है, दांतों से हाथ काटना। और जिस दिन काटेगा, अज़्ज़ालिमु ज़ालिम। अब इसमें फ़ाइल के वज़न पे, फ़ाइल के वज़न पे लेकर आइए, ज़ालिम फ़ाइल जुल्म करने वाला, अला पर, यदैही उसके हाथों के, अपने दोनों हाथों के। यक़ूलु वो कहेगा, या लैतनी ए काश मुझे, इत्तख़ज़तु इत्तिख़ाज़ बाबे इफ्तिआल है, मैं पकड़ लेता, मैं बना लेता, मअर रसूली रसूल के साथ, सबीला रास्ता। ये इत्तख़ज़तु का मफ़ऊल है, मफ़ऊल होने की वजह से ये मंसूब है। या वैलता हाय शामत मेरी, लैतनी काश मैं, लम अत्तख़िज़ ना बनाता, फुलानन फुलां को, खलीला दोस्त। खौ लाम लाब इसका रूट है। दोस्त के लिए बहुत सारे लफ्ज़ हैं, करीन भी आता है, हमसर मुकाबिल, रफ़ीक हमदर्द साथी नरम दिल, वली महब्बत क़राबत, और हामियो नासिर को कहते हैं। सदीक़ कहते हैं सच्चा गहरा दोस्त, खलील जानी दोस्त। खिल्ला से है कि एक के ख्याल में गर्क और बाकी सब से रिश्ता काट दे। वलीजह कहते हैं गहरा अंदरूनी दोस्त। बितौना कहते हैं हमराज को, और हमीम करीबी दोस्त को कहते हैं। ये सब दोस्ती के लिए अल्फाज हैं।
لقد اضلنی البتہ بے شک اضل اس نے بھٹکا دیا نی مجھ کو عن الذکری ذکر سے بعد اس کے بعد از جب جاء وہ آ گیا نی میرے پاس وکان الشیطان اور ہے شیطان للانسانی انسان کا انسان کے لیے خذولا خوزال لام اس کا روٹ ہے چھوڑنے والا تباہ کرنے والا وقال الرسول اور کہا رسول نے یا ربی اے میرے رب ان قومی بے شک میری قوم اتخذوا انہوں نے بنا لیا ھذا القرآن اس قرآن کو مہجورا مفعول مہجور مفعول چھوڑا ہوا ہا جیم را اس کا روٹ ہے ہجر کہتے ہیں جدائی کو چھوڑ دینا ترک کرنا اور حجر کہتے ہیں مہمل گفتگو کو بیماری کو خواب میں بڑبڑانا مہجورا چھوڑا ہوا وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلنا ہم نے بنا دیے لِكُلِّ نَبِيٍّ ہر نبی کے لیے عدوًا دشمن من المجرمین مجرمین میں سے وکفا اور کافی ہے بربک تیرا رب ہادی ہدایت دینے والا ونصیرا اور مدد کرنے والا فقال الذین اور کہا ان لوگوں نے کفروا جنہوں نے کفر کیا لولا کیوں نہیں نزل نازل کیا گیا علیہ اس پر القرآن قرآن جملتاً جملہ اکٹھا مجموعی واحدتاً ایک بار اکٹھا کذالک اسی طرح لنثبتا تاکہ ہم جما دیں ثبتا یثبت تثبیت یہ باب تفعیل ہے تاکہ ہم جما دیں لام کئی ہے تو اس نے نثبتو کو آخر میں زبر دے دی تاکہ ہم مضبوط کریں تاکہ ہم جما دیں بھی ساتھ اس کے نثبتا ثابت کرنا جما دینا مضبوط کرنا نثبتو جمع متکلم تو لی کی وجہ سے لام کئی کی وجہ سے آخر میں زبر آ گئی بھی ساتھ اس کے فؤادہ کا تیرے دل کو ورتلنا اور ٹھہر ٹھہر کر نازل کیا نہ ہم نے اس کو رتلا یرتل ترتیل یہ باب تفعیل ہے آگے ترتیل آ گیا یہ اس میں مصدر ہے باب تفعیل ترتیلا ٹھہر ٹھہر کر نازل کرنا ولا یاتونا اور نہیں وہ آتے کہ آپ کے پاس یاتونا عطا یاتی آنے کو کہتے ہیں ماسالین کے ساتھ جو با آئی تو اس نے اس کو لانے کے معنی میں کر دیا اور نہیں وہ لاتے تمہارے پاس ماسالین کوئی بیان اعتراض کوئی شبہ سوال نکتہ چینی الا مگر جینا جاء آنا بالحقی کی جو با ہے اس نے اس کو لانے کے معنی میں کر دیا جینا ہم لاتے ہیں کہ آپ کے پاس بالحق کی حق واو اور احسنا سب سے بہترین تفسیر تفعیل کھول کر بیان کرنا وضاحت کرنا بات کھولنا عمدہ توجیح کرنا الذین وہ لوگ یحشرون وہ جمع کیے جائیں گے اکٹھے کیے جائیں گے جمع مذکر غائب فعل مضارع مجہول ہے علی وجوہہم اپنے چہروں پر الی جہنم جہنم کی طرف اولئک وہ لوگ شر بدترین ہیں مکانہ مقام کے لحاظ سے جگہ کے لحاظ سے وَأَضَلُّ اور زیادہ گمراہ ہیں سبیلا راستے کے لحاظ سے جی لفظی ترجمے کے بعد اب اس کی تھوڑی سی تفسیر کر لیتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا اور کہا ان لوگوں نے جنہیں ہمارے ملاقات کی امید ہی نہیں توقع ہی نہیں
لولا انزل علینا الملائکۃ، ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، او نرى ربنا، یا ہم اپنے رب کو دیکھتے، لقد استکبروا فی انفسہم، انہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رکھا ہے، وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور بڑی سرکشی کی ہے۔ تو اہل مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کرتے تھے، تنگ کیا کرتے تھے، کیونکہ ایمان بالغیب نہیں تھا، رب سے ملاقات کی ان کو توقع ہی نہیں تھی، ایمان بالآخرت نہیں تھا، تو وہ کہتے کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، یا ہم اپنے رب کو روبرو کیوں نہیں دیکھ لیتے۔ تو یہ کیوں ہے کہ انہوں نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا، اور سرکشی کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ آج تو یہ فرمائش کر رہے ہیں، کل موت کے وقت فرشتے انہیں اترتے نظر آئیں گے، اور جب نظر آئیں گے تو اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ یوم یرون الملائکۃ، جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے، موت کے وقت دیکھیں گے، قیامت کے دن دیکھیں گے، لا بشری یومئذ للمجرمین، اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہ ہوگی، روح جسم میں چھپنا چاہے گی، اور کہا جائے گا کہ اے خبیث روح خبیث جسم سے نکلا، وَيَقُولُونَ، اور وہ چیخ اٹھیں گے، حجرا محجورا، ہم تو محروم ہی محروم کیے گئے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور جو کچھ ان کا کیا دھرا ہے، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے، دھول کی طرح، جیسے باریک ذرے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کَسَرَابٍ بِقِیعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً، ان کے اعمال کیسے ہوں گے، ان کی قدر و قیمت کیا ہوگی، جیسا کہ سراب بے قیمت ہوں گے، بے قدر ہوں گے، اور سارے جو اللہ کے لیے کیے ہی نہیں گئے تھے، جن میں اخلاص ہی نہیں تھا، اللہ کا حکم ہی نہیں تھا، یا اللہ کے حکم کے مطابق تو تھا لیکن اس میں اخلاص نہیں تھا۔ دو چیزیں خوبصورت عمل کو حسین بناتی ہیں، کہ اللہ کا حکم ہو، اس میں اخلاص ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، کہ الحمدللہ علی نعمت الاسلام، کہ نعمت اسلام جو اللہ نے ہم سب کو موروثی طور پہ دے دی، یہ بہت خوبصورت ہے، بہت قیمتی ہے۔ جو اچھا عمل کرتے ہیں اگر اس میں اخلاص ہے اور سنت طریقہ ہے تو وہ عمل انتہائی حسین بن جاتا ہے، کہ ایک کھجور اللہ تعالیٰ اس کو احد پہاڑ جتنا کر دیتے ہیں۔ تو یہ چھوٹا سا پرزہ ہے لا الہ الا اللہ، جو میزان کو جھکا دے گا۔ یہ تمام عبادات اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی ہیں، ریمائنڈر ہیں۔ نماز یاد دہانی ہے کہ جھک کے رہو، روزہ یاد دہانی ہے کہ اللہ کے حکم پہ زندگی بسر کرنی ہے، زکوٰۃ اللہ کا مال ہے، حج اور عمرے میں جان اور مال اللہ کی نظر کرنے کے عمل ہیں، ابلیس سے جنگ ہے۔ یہ تمام سبق لیسنز تازہ کر کے انسان وطن واپس آتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کے اعمال کو اخلاص اور سنتوں سے آراستہ کر دے، مزین کر دے۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا، جنت والے اس دن ان کا ٹھکانہ بہترین ہوگا، وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، اور حسین ان کی خوابگاہیں ہوں گی، دوپہر گزارنے کی جگہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دوپہر تک حساب کر دیں گے۔ مومن کے لیے وہ دن ایسے ہلکا ہوگا جیسے فرض نماز کا ٹائم۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمانیت انسان کے ساتھ مشروط ہے۔
اور فرمایا کہ مقیلہ ان کی خوابگاہیں دوپہر گزارنے کی جگہ کہ اہل جنت بھی قیلولہ کریں گے. قیلولہ سنت بھی ہے اور دنیاوی فائدہ بھی ہے. حضرت ام سلیم چمڑے کا بستر بناتی اور آپ اس بستر پہ قیلولہ کرتے. فرمایا کہ شیاطین قیلولہ نہیں کرتے. قیلولہ دل مضبوط کرتا ہے اور رات کا قیام آسان کر دیتا ہے. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ اور جس دن آسمان پھٹ جائے گا بادلوں سمیت. وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا اور فرشتے آہستہ آہستہ نازل کیے جائیں گے. آسمان شک ہوگا. ایک بادل اترے گا جس میں فرشتے ہوں گے. یہ ابر یہ بادل سائبان کی طرح آسمان سے آئے گا. حق تعالی کی تجلی ہوگی. ارد گرد ملائکہ ہوں گے. حساب شروع ہونے کا وقت ہوگا. اللہ فرماتے ہیں کہ فوقہم یومئذ ثمانیہ اس دن 8 فرشتے ہوں گے. الملک یومئذ الحق للرحمن اس دن صحیح طور پر ملک بادشاہت صرف رحمان کی ہوگی. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا اور وہ دن کافروں پہ بھاری ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ بار بار بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے اس دن کے بارے میں بہت بار بتا دیا کہ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا آسمان کھول دیے جائیں گے اور اس کے دروازے ہوں گے. کہ اللہ اس دن پوچھیں گے این الملوک این الجبارون این المتکبرون کہاں ہیں بڑے بڑے بادشاہ کہاں ہیں جبار کہاں ہے متکبر اور کسی کی آواز نہیں آئے گی. اللہ خود ہی فرمائیں گے لمن الملک اليوم آج کس کی بادشاہت ہے تو کسی کی آواز نہیں ہوگی سناٹا ہوگا. تو اللہ خود ہی فرمائیں گے کہ للہ الواحد القہار اس اللہ کی جو واحد ہے اور قہار ہے. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا اور وہ دن کافروں پہ بھاری ہوگا. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ اور جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چبا رہا ہوگا. پچھتاوے ہوں گے غم ہوگا. یقول وہ کہے گا یا لیتنی ہائے میری شامت ہائے حسرت افسوس اتخذت مع الرسول سبیلا میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا میں نے وہی راستہ اختیار کیا ہوتا. تو حسرت پچھتاوے ندامت کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے وہ اپنی انگلیوں کو چبائے گا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ہائے میری کمبختی ہائے میری کمبختی کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا. فرمایا کہ جب کسی کو دوست بناؤ تو دیکھو کہ دوست ایسا ہو جسے دیکھ کر خدا یاد آئے, جس کی گفتگو سے تمہارا علم بڑھے, جس کے عمل کو دیکھ کر آخرت کی یاد تازہ ہو. فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل انسان اپنے دوست کے طریقے پہ ہوتا ہے. اسے چاہیے کہ دیکھے کہ دوستی کس سے ہے, کہ دوست بنانے سے پہلے غور کر لو, سوشل سرکل اچھا بنا لو. اللہ ہم سب کو بہترین بندیاں بنائے. تو فرمایا کہ دوست اپنی کمپنی کو دیکھ لو کہ تمہاری کمپنی کیسی ہے. تو انسان حسرت کرے گا اور کہے گا کاش میں اس کو دوست نہ بناتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی اس نے مجھے قرآن پاک سے بھٹکا دیا, دور کر دیا, اس نصیحت سے دور کر دیا اس کے بعد کہ میرے پاس آ چکی تھی. میں قرآن پاک پہ عمل کرنے والی تھی, میں عمل کر رہی تھی کہ اس دوست نے مجھے صراط مستقیم سے بھٹکا دیا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا اور شیطان انسان کو تباہ کرنے والا ہے. فَقَالَ الرَّسُولُ اور رسول کہیں گے یا ربی اے میرے رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. تو ایسا نہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں کہیں. تو کہا کہ نبی کہیں گے, رسول کہیں گے
کہ میری امت نے اس قرآن پاک کو چھوڑ دیا، تو قرآن پاک سے تعلق بنا کر رکھیں۔ فرمایا جس نے قرآن پاک پڑھا پھر بند کر کے گھر میں معلق کر دیا، نہ اس کی تلاوت کی نہ احکام پہ غور کیا، روز قیامت قرآن پاک اس کے گلے میں پڑا ہوا آئے گا، شکایت کرے گا کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ آپ میرے اور اس کے معاملے کا فیصلہ فرما دیں۔ تو اللہ ہم سب کو قرآن پاک کا دوست بنا دے۔ فرمایا کہ بروں کی صحبت سے بچو، وہ اچھوں سے بدگمان کر دیں گے۔ اللہم انی اسألک حبک، اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ ہم تجھ سے تیری محبت مانگتی ہیں، اور اللہ ہر اس چیز کی محبت جو تیری محبت کا باعث بنے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم نے مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، آپ کا رب رہنمائی اور مدد کو کافی ہے۔ فرمایا کہ دوست تین طرح کے ہیں، ایک غذا کی طرح ہے، ایک دوا کی طرح ہے، اور ایک بیماری ہے۔ تو دیکھیں ہمارے دوست کیسے ہیں۔ وقال الذین کفروا، اور کافروں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کہ آپ پر قرآن پاک اکٹھا ایک ہی بار میں کیوں نہیں اتارا گیا، ایز اے ہول کیوں نہیں اتارا گیا۔ کذالک، اللہ تعالیٰ کا جواب ہے کہ اسی طرح لنثبت بہ فؤادک، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں۔ ورتلناہ ترتیلا، ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ پڑھ کے سنایا ہے کہ اگر تیز بارش آئے تو کیچڑ بنتا ہے۔ فرمایا کہ وہی کی بارش ہلکی ہلکی اتری، تھوڑی تھوڑی کر کے اتری، حالات اور ضروریات کے مطابق اتری۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، اور وہ کوئی جو بھی اعتراض کرتے ہیں، وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، اور آپ کے پاس جو بھی اعتراض لاتے ہیں، جو بھی اعتراض کرتے ہیں، إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، ہم اس کے بارے میں حق لے کر آتے ہیں، ان کے اعتراض دور کرتے ہیں، اس کے متعلق صحیح جواب دیتے ہیں، وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور عمدہ توجیہ کر دیتے ہیں۔ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ، ان کو منہ کے بل گھسیٹ کے لایا جائے گا، الى جہنم، جہنم کی طرف، اولئک شر مکانا، یہ لوگ بدترین مقام پر ہوں گے، واضل سبیلا، اور راستے سے بھٹکے ہوئے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کا بہترین دوست بنا دے کہ ایسا کر دے کہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جاں شدی، تا کس نگوید باد ازیں، من دیگرم تو دیگری۔ اور ہم سب کو جس دن اللہ تعالیٰ کا اعلان ہو کہ این المتحابون فی، میرے لیے محبت کرنے والے کہاں ہیں، اللہ فرمائیں گے کہ الیوم اذلہم لا ظل الا ظلی، آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں، تو آؤ جمع ہو جاؤ۔ تو اللہ ہم سب کو انہی میں سے شامل کر دیں کہ جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے محفلیں سجاتے ہیں، جو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، جو اللہ کی صدا کو سنتے ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو اہل القرآن میں سے بنا دیں، اللہ ہم سب کو اپنی بہترین بندیاں بنائیں، اور اللہ ہم سب کے مقدر میں دنیا آخرت کی جنتیں لکھ دیں۔ الحمدللہ پہلا رکوع 19ویں پارے کا ہم نے مکمل کیا، الحمدللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔